نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشی خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، الحمدللہ صبح سے لے کر اب تک آپ لگاتار ایک تو سب سے پہلے طلبہ و طالبات جامعہ سے علمی مظاہرہ سماعت فرما رہے تھے، اور پھر اس کے بعد علماء کرام کی تقاریر آپ کی خدمت میں ہوتی رہی، اور الحمدللہ ہم نے ظہر اور عصر کی نماز میں اکٹھی پڑھ لی ہے۔ یہ پروگرام مغرب سے تھوڑی دیر پہلے تک چلے گا۔ بڑے ہی ہم لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر بدلہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ایک اچھا انسان ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر ایک انسان اچھا ہے، اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں نمازی ہے تو اچھا ہے، روزے دار ہے تو اچھا ہے، قربانی کرتا ہے تو اچھا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام اس کی صفات ہو سکتی ہے، پھر بھی ایک اچھا انسان ہونے کی علامت کیا ہے؟ انسان جتنے اچھے اخلاق والا ہوگا وہ سب سے اچھا انسان کہلائے گا۔ انسان جتنے اچھے اخلاق والا ہوگا وہ سب سے اچھا انسان ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنے والوں کو بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا ہے، روزہ رکھنے والوں کو بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے قرآن پڑھنے والوں کو بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اگر انسان اخلاق کا اچھا ہے تو وہ سب سے اچھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اخلاق ہم کہاں سے سیکھیں؟ اگر ہم دنیاوی تعلیمات میں کسی کو لیتے ہیں تو وہ اپنے اخلاق میں پورا نہیں اترتا۔ اگر ہم کسی سائنسدان کو لیتے ہیں تو وہ بھی اخلاق پر پورا نہیں اترتا۔ اگر کہ ہم کسی انجینئر کو، کسی ڈاکٹر کو لیتے ہیں تو وہ بھی اخلاق میں پورا نہیں اترتا۔ اگر کسی مولوی، مولانا، علامہ، ولی اور امام اور فلاں کو لیتے ہیں تو وہ بھی اخلاق پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اخلاق کن سے سیکھیں کہ جس کی وجہ سے سب سے اچھے اخلاق ہمارے اندر آ جائیں؟ اور وہ جواب ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اگر کوئی آدمی اخلاق کو سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اور یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، یا ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ قلم کے اندر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعتبار سے عظیم مرتبے پر فائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے انسان ہیں وہ سارے کے سارے چھوٹے ہیں، اکیلے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یعنی اگر کوئی آدمی اخلاق سیکھنا چاہتا ہے، اخلاق والا بننا چاہتا ہے، اخلاق کو اپنانا چاہتا ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اخلاق پیدا ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے ماڈل ہے. اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یعنی زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. اگر وضو کرنا ہے تو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے. اگر نماز پڑھنی ہے تو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. اگر ہم کو حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، قربانی کرنی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، ہر طریقہ ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. تو ٹھیک اسی طرح اخلاق پہ ہم کس سے سیکھیں گے؟ اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے. یہ تو رہی قرآن کریم کی وہ آیتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتی ہے. لیکن آئیے خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاق اور بہترین کردار اپنی زندگی میں اپنانے والے کے بارے میں، یا با اخلاق اگر کوئی آدمی بنتا ہے اور اس اخلاق کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں اگر اس کو سیکھتا ہے، اپنی زندگی میں اپناتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی کیسے تعریف کی ہے. اس سے پہلے کہ وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، خود اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. ایک حدیث میں ہے صالح الاخلاق. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے، صالح اخلاق کی تکمیل کے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق شروع ہوتے ہیں آپ سے اور اخلاق ختم ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی ہم اپنی زندگی کے اندر اگر کسی کو اسوہ بنا سکتے ہیں، اگر کسی کو نمونہ بنا سکتے ہیں، اگر کسی کو ماڈل بنا سکتے ہیں، تو وہ اکیلی ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک اور مقام پر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ انسان کے اخلاق ہوں گے. میزان میں اگر سب سے بھاری کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ انسان کے اخلاق ہوں گے. دنیا میں انسان کی پہچان اخلاق سے ہو رہی ہے اور آخرت میں میزان میں سب سے بھاری چیزیں وہ اخلاق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اخلاق والا ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو قیامت کے دن میری مجلس میں سب سے میرے قریب کون ہوگا؟ قیامت کے دن میری مجلس میں سب سے قریب کون ہوگا؟ 3 مرتبہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. تو صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتائیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ میری مجلس میں کل جنت میں میرے ساتھ رہیں گے. تو معلوم کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر کوئی آدمی اپناتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے گا.
اگر مسلم معاشرے کا ایک جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج ہم اخلاق میں بہت پیچھے ہیں. آج ہم اخلاق میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم بڑوں کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اخلاقی رویہ اختیار کریں. اور یاد رکھیے، انسان کی پہچان اس کی دولت نہیں ہے. انسان کی پہچان اس کی دولت نہیں ہے. انسان کی پہچان اس کا خوبصورت چہرہ نہیں ہے. انسان کی پہچان اس کی ڈگریاں نہیں ہے، اس کا علم و ہنر نہیں ہے. انسان کی پہچان اس کے اخلاق ہے. انسان اگر اخلاق والا اچھا ہوتا ہے، وہ بدصورت کیوں نہ ہو، وہ غریب کیوں نہ ہو، وہ معاشرے کے اندر دھتکارا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہو تو لوگ خود بخود اس کے قریب ہونے لگتے ہیں. لیکن ایک آدمی کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، سیاست ہے، ڈگریاں ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے، تو لوگ ایسے آدمیوں سے بھاگتے ہیں. لوگ ایسے لوگوں سے بھاگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اخلاق کو اپنانا ضروری ہے، کیونکہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی انداز سے تربیت کی تھی. اور آپ دیکھ لیں ہماری زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں غیروں سے زیادہ بد اخلاقی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. یہ بات میں کھل کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیروں سے زیادہ بد اخلاقی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، فلاں صاحب ایسے ہیں، غصہ ان کی ناک پر ہی رہتا ہے، نام غصے کا ہے، نام بی پی کا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی بد اخلاقی میں بہت آگے جا چکے ہیں. ہماری بد اخلاقی مسجد کے ذمہ داروں کے ساتھ ہم کرتے ہیں، ہم مدرسے کے ذمہ داروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ہم جماعت کے بڑوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، علماء کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. اور آج سب سے بڑی بد اخلاقی اگر کسی کے ساتھ ہو رہی ہے اور غلط رویہ اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں. ہمارے ماں باپ ہیں اور ہم بد اخلاقی کرتے جا رہے ہیں. جب تک لڑکا شادی نہیں کر لیتا وہ اپنی ماں کا نام لیتا رہتا ہے، تسبیح کی طرح ماں 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 کرتا رہتا ہے. جیسی ہی شادی ہو گئی اور بغل میں لڑکی آ گئی، اپنے ماں باپ کو ایسے دھتکارتا ہے، ایسی بد اخلاقی کرتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں بلکہ کسی نوکرانی کے ساتھ بات کر رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، ضرورت اس بات کی ہے اخلاق کو اپنائیں. ایک شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. ایک بہن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. ایک جو ہے بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. تمام اگر ہم اخلاق والے بن جائیں، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس اخلاق کے اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی نصیب کر سکتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. ایک آدمی نے چھینک ماری، میں نے کہا یرحمک اللہ. ایک آدمی نے حالت نماز میں چھینک ماری، شاید انہوں نے الحمدللہ کہا ہوگا، انہوں نے کہا یرحمک اللہ. جیسے ہی انہوں نے حالت نماز میں کہا یرحمک اللہ، سارے صحابہ کرام ادھر سے گھور کر کے ان کو دیکھنے لگے. تو انہوں نے کیا کہا، بھئی کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیوں میری طرف گھوم رہے ہو؟ اب صحابہ کرام نے گھورنا چھوڑ دیا، اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر مارنا شروع کیا. صحابی
معاویہ بن حکم یہ کہنے لگتے ہیں مجھے یہ بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ شاید یہ لوگ مجھے خاموش کرانے کے لیے اس طرح کے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر مار رہے ہیں، میں خاموش ہو گیا۔ نماز ختم ہو گئی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلا کر کے پوچھا کیا تم ہی نماز میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین استاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے لگتے ہیں، تین باتیں کہتے ہیں، فواللہ ما قہرنی، فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم ہے جب میں نے حالت نماز میں غلطی کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بلایا، فواللہ ما قہرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، ولا ضربنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں، ولا شتمنی، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بلا کہا۔ ان تین باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک استاد کے لیے ضروری ہے، ایک باپ کے لیے ضروری ہے، ایک سرپرست کے لیے ضروری ہے، ایک گائیڈنس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہمارے سے چھوٹے یا بڑے کوئی غلطی کرے تو ہم کو یہ تین کام نہیں کرنا ہے۔ وہ تین کام کیا ہے؟ پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا، فواللہ ما قہرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ اگر غلطی کرے تو ڈانٹنا نہیں ہے۔ دوسرا کام ہے ولا ضربنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں۔ ہم غلطی اگر کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے مارنا شروع کر دیتے ہیں، پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ولا شتمنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بلا نہیں کہا۔ حالانکہ سب وہ شتم جو ہے اردو میں گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ الفاظ ہم نبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بلا نہیں کہا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر بچے کوئی غلطی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گالیاں دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر مارتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم ڈانٹتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں کام نہیں ہونا چاہیے، یہ تربیت کے اندر خلل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں آئندہ نماز میں ایسے نہ کرو، کیونکہ نماز قرآن کی تلاوت کرنے، تسبیح و تحلیل کرنے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اخلاق سے، بڑے پیار و محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس واقعے کو رکھ کر آج دیکھا جائے، کبھی کبھی مسجد میں کسی کا موبائل بجتا ہے، کبھی کبھی مسجد میں کسی کا موبائل بجتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ موبائل کو یا تو سائلنٹ کر لیں یا پھر آپ موبائل سوئچ آف کر لیں، لیکن انسان بھلکڑ ہے، جلدی میں آ گیا، کہیں میری نماز نہ چھوٹ جائے، پہلی دوسری رکعت نہ چھوٹ جائے، جلدی سے آ گیا، بھول گیا، آ کر کے نماز میں کھڑا ہو گیا، اور موبائل رنگ ٹیون اگر ہونے لگتی ہے اور اس طریقے سے موبائل بجنے لگتا ہے، نماز جیسے ہی ختم ہوئی لوگ اس کو ایسا گھورتے ہیں جیسے پکا کے نہیں کچا ہی کھا جائیں گے۔ بھئی انسان ہے، بھولا ہوگا، غلطی اس سے ہوئی ہوگی، بھول گیا ہوگا، آپ سے بھی بھول ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً گھورنا شروع کر دو، ڈانٹنا شروع کر دو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بالکل اخلاق سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے تربیت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر صحیح سند کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اور نوجوان آنے کے بعد آپ سے سوال کر بیٹھتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ ظاہر ہے بہت ہی گندا سوال ہے اور بہت ہی اخلاق سے ہٹی ہوئی حرکت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نیا نیا اسلام قبول کیا ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، مقام و مرتبے کا خیال نہ ہو، اس نے سوال کر لیا۔ جیسے ہی اس نے سوال کیا اللہ کے نبی مجھے زناکاری بدکاری کرنے کی اجازت دیجیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ سوال کر کے خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ارے کیسا سوال تم کر رہے ہو، کس سے سوال کر رہے ہو، ارے وہ ہمارے نبی ہیں، کیوں سوال؟ وہ بس سوالوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ پیچھے ہٹو، اس کو میرے قریب آنے دو، تم لوگ پیچھے ہٹو، اس کو میرے قریب آنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب نوجوان آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا سوال کیا تھا، تمہارا سوال کیا تھا؟ اس نوجوان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زناکاری بدکاری کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کون اپنی ماں کے ساتھ زناکاری بدکاری کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ماں کے ساتھ کوئی نہیں کرتا۔ کہا خالہ کے ساتھ، کہا پھوپھی کے ساتھ، کہا بہن بیٹی کے ساتھ، کہا فلاں اور فلاں کے ساتھ۔ کہا اللہ کے نبی ان سے زناکاری بدکاری ہو ہی نہیں سکتی، نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے پاس تم زناکاری کرنے کے لیے جا رہے ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ پھوپھی ہوگی۔ اتنا سننا تھا، وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے سوال غلط کیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو 3 دعائیں دیتے ہیں۔ سوال غلط تھا، نبی نے سمجھایا، بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے مجلس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ آج ہم کوئی آدمی کو دیکھتے ہیں اگر سوال لے کر آتا ہے تو الٹا سوال اگر ہوتا ہے تو ہم اس کو اول فول بکنے لگتے ہیں، ٹیڑھی میڑھی اس کو سنانے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، اس کو سمجھایا، وہ بات سمجھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد 3 دعائیں دی۔ وہ 3 دعائیں کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لگتا ہے کہ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اے اللہ اس کی راتیں سیاہ کاری میں ڈوبی ہوئی ہیں، اسی لیے تو یہ جو ہے سوال کر رہا ہے۔ اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو تو بخش دے، معاف کر دے۔ وطہر قلبہ، اے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک و صاف کر دے۔ ایک تو اس کے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کی مغفرت کر دے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے دل کو ہر قسم کی غلاظت سے پاک و صاف کر دے۔ وحسن فرجہ، اور تیسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کی دعا نے اس پر ایسا اثر کیا کہ کبھی اس نے بدکاری، کبھی زناکاری کی طرف جانا پسند نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ دعاؤں نے ایسا اثر کیا کہ کبھی وہ کوئی غلط کام کی طرف نہیں گیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ آج ہماری قوم بد اخلاقی کر رہی ہے، ذرا چھیڑ کے دیکھو اور پھر اس کے بعد ہماری زبانوں سے نکلتا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم گالیاں نکالتے ہیں، اور وہ جو گالیاں ہوتی ہیں ٹوٹل نان ویج ہوتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں آپ لوگ۔ ٹوٹل نان ویج، پورے ناف کے نیچے کی گالیاں ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے کہ اگر کسی نے کچھ بولا تو ہم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اگر روب زیادہ آ گیا تو ہم اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے بڑی بات ایک ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں اور مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، اور انسان نہیں رہتا، وہ جانور سے بھی بدتر ہونے لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اگر ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آئیں گے اور اگر ہم نے نبی کے اخلاق کو اپنایا تو ہماری دنیا بہتر اور آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم
ختم کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اور تیرے احکامات پر ساری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔